خزانہ گرامی، مولا کائنات علیہ السلام کا ایک ابدی عہد نامہ جو حضرت مالک اشتر کو انہوں نے لکھا اور ان کے ذریعے پوری دنیا کو ملا، اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے جب مرحوم علامہ رشید ترابی سے درخواست کی تھی کہ مجھے انگریزی میں مولا امیر کے سیاسی اصول لکھ دیجیے، تو اس زمانے میں پاکستان بننے سے پہلے علامہ رشید ترابی نے اسی عہد نامے کا سب سے پہلا انگریزی ترجمہ کر کے قائد اعظم کو پیش کیا تھا۔ اب سمجھ میں آیا محمد علی جناح اتنے کامیاب کیوں تھے۔ خزانہ گرامی، قائد اعظم محمد علی جناح نے ان اصولوں کو اپنا محور بنایا سیاست کا، اور اتنا ہی نہیں، پاکستان کے ایک جرنیل بھی تھے جنہوں نے سنا تھا کہ چین کا اس زمانے کا چیون لائی بہت زیادہ متاثر ہے نہج البلاغہ سے، تو جنرل صاحب چائنا ملنے کے لیے گئے تھے، تو پوچھا کہ نہج البلاغہ کا کون سا حصہ آپ کو متاثر کرتا ہے جب آپ خدا ہی کو نہیں مانتے؟ خدا ہی کو نہیں مانتے تو آپ نہج البلاغہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا میں نے ساری نہج البلاغہ تو پڑھی نہیں ہے، مجھے انگریزی نہیں آتی، عربی نہیں آتی، اور ایسی زبان کوئی نہیں آتی، چینی زبان میں، چائنیز زبان میں، مینڈرین میں مجھے کسی نے نہج البلاغہ کا علی ابن ابی طالب کا یہ خط ترجمہ کر کے دیا تھا، میں نے اپنے سیاسی اصول علی سے سیکھے۔ آج کا اگلا ساتھ دے گا تو پیش کروں گا۔ تو یہ اصول جو مولا کائنات نے دیے ہیں، جو جملے پیش کر رہا ہوں، حق وہ ہوتا ہے کہ جسے موحد غیر موحد دونوں تسلیم کرے۔ جو خدا کو مانتا ہو وہ موحد کہلاتا ہے، جو خدا کو نہ مانتا ہو وہ بھی حق بات کو تسلیم کرے۔ اور ایسا کلام علی علیہ السلام کا کلام ہے، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی۔ تو جناب مولا کائنات کے الفاظ ابدی الفاظ ہیں۔ میں نے آج جہاں تک بات کو پہنچایا وہ جملے سن لیجئے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، اور آج ایک میں خود ذہن میں جو مطالب اور جس طرح سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، خود مولا میری مدد فرمائیں اور میرے پہ کرم فرمائیں، لطف فرمائیں۔ میں گنہگار ہوں، لیکن ان کے جو کچھ میرے پاس آج ہے وہ اسی در کا صدقہ ہے، مولا کی اور جناب سیدہ کی عطا ہے۔ جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، بعض اگر انسان تیاری کرتا ہے بہت زیادہ مطالب، لیکن وہ اس طرح سے ادا نہیں کر پاتا، تو جو پیش کر رہا ہوں جملوں کو سنیے گا۔ مولا فرماتا ہے، وَلَا يَكُونَ اے مالک وَلَا يَكُونَنَّ الْمُحْسِنُ وَالْمُسِيءُ عِنْدَكَ بِمَنزِلَةٍ سَوَاءٍ۔ اے مالک، آپ کے نزدیک محسن و مسیء، عربی کے دو لفظ استعمال کیے، محسن نیکوکار، بھلائی کرنے والا، اچھائی کرنے والا، مسیء برائی کرنے والا، گنہگار آدمی، دونوں برابر نہ ہوں۔ جب اللہ کے نزدیک محسن و مسیء برابر نہیں ہیں، اس کے رسول کے نزدیک نیکوکار اور بدکار برابر نہیں ہیں، اور اس کے ولی کے نزدیک نیکوکار بدکار برابر نہیں ہے، تو اے مالک آپ اللہ کے ولی کے نمائندے ہیں، میں نے آپ کو والی مصر بنایا ہے۔ اگر آپ کسی نیک کو بد کے برابر رکھیں گے، اچھے کو برے کے برابر رکھیں گے، تو نیکوکار کا دل ٹوٹ جائے گا کہ علی کے نمائندے کے نزدیک میری کوئی منزلت ہی نہیں ہے، میں بدکار کے برابر ہوں، اور جو برائی کرنے والا ہے وہ یہ سمجھے گا میری برائی کی کوئی برائی ہی نہیں ہے، جتنی چاہے برائی کروں، جب علی کا نمائندہ مجھے برا نہیں سمجھ رہا، مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے۔ اب میں اصول پیش کر رہا ہوں، تو اب یہاں مولا نے، میں جتنا زیادہ سوچتا ہوں مولا کے الفاظ پہ، اتنا زیادہ مولا کی عظمت کا قائل ہوتا چلا جاتا ہوں۔ دل کرتا ہے اپنی آنکھیں بچھا دوں مولا کے قدموں میں۔ مولا نے لفظ استعمال کیا، محسن و مسیء برابر نہ ہو، محسن و مسیء، مسیء گنہگار، محسن نیکوکار۔ توجہ، اب میں کس کس کی مثال دوں، کون کون محسن اسلام ہے؟ توجہ، ابھی میرے جو بزرگ پہنچ گئے انہیں سلام، سارا مجمع نہیں ہے۔ مولا فرما رہے محسن و مسیء، اے مالک جو نیکوکار ہے، محسن
توجہ فرما رہے ہیں نظرانی گرامی؟ تب سرور کائنات نے اصول دیا، اللہ نے اصول دیا ہے، سرور کائنات کا یہ اصول مولا کائنات اصول بنا کے دے رہے ہیں کہ ابھی محسن و مسیح کو جو پہنچ رہے ہیں انہیں سب کو سلام ہے، محسن و مسیح کو برابر نہ سمجھیے گا۔ عزیزان گرامی، بہت سے ہمارے برادران یہ اعتراض کرتے ہیں کہ عدالت نبوی پہ اعتراض اٹھے گا اگر آپ کہو گے کہ علی علیہ السلام کو اہمیت زیادہ دی اور صحابہ کو اتنی اہمیت نہیں دی، اعتراض پہنچ گیا۔ اور کھولوں اعتراض کو تو بہت سے ہمارے بھائی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ بار بار کہتے ہیں ہر جگہ پہ علی 6 پیغمبر کی زندگی میں علی علی پیغمبر کرتے رہے، یہ صرف شیعہ علی علی نہیں کر رہے، پیغمبر نے علی علی کر کے بتایا۔ تو وہ اعتراض کرتے ہیں کیسے ممکن ہے؟ عدالت نبوی پہ اعتراض اٹھتا ہے کہ اگر پیغمبر علی کو زیادہ اہمیت دیں باقی صحابہ کی کوئی اہمیت نہ ہو، نہیں، اگر رسول خدا علی کو اہمیت نہ دیں تو اعتراض اٹھتا ہے۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں کہ نہیں؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں کہ نہیں؟ عدالت نبوی پہ علیہ باللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اعتراض تب اٹھے گا کہ جب پیغمبر علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اہمیت نہ دیں۔ عزیزان گرامی، توجہ، ہاتھ جوڑ کے جملے کو پیش کر رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، تمام کے تمام برادران سن رہے ہیں اور مجھے اب تک فیڈ بیک بہت اچھا ہے، میں کوئی ناشکرہ پن نہیں کروں گا، کوئی گلہ نہیں کروں گا۔ اب تک میرے تمام شیعہ سنی بھائیوں نے مجھے جتنا فیڈ بیک دیا ہے، جو چند افراد نے کلمہ پڑھا اور کہا کہ نہیں میں مولا امیر کے جو آپ نے پیش کیا میں اس کے بعد شیعہ ہونا چاہتا ہوں، اس وقت بھی موجود ہے، میں نام نہیں لوں گا کسی کا بھی، لیکن جملوں کو سن لیجیے گا۔ بس کوشش کریں کہ میرے منہ سے نام نہ نکلے۔ آپ کہیں گے بھئی آپ خود کوشش کریں، نہیں، نعرہ اس طرح سے نہ لگائیے گا کہ میرے منہ سے نام نکل جائے۔ تو جملوں کو سن لیجیے۔ کسی نے خط لکھا شام سے مولا کو کہ یا علی آپ میں ہم میں زیادہ فرق نہیں ہے، دونوں خاندان پیچھے سے ایک ہیں، بیٹھ کے خلافت کا فیصلہ کر لیتے ہیں، ادھر والا حصہ آپ کا ادھر والا ہمارا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، عراق آپ رکھ لیں، ایران آپ رکھ لیں، شام میرا۔ مولا نے جواب لکھا، نہج البلاغہ میں ہے، گھر جا کے پڑھ لیجئے گا، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ مولا نے لکھا سن، اجداد کے نام دیکھ کر لیس الامیۃ کل ہاشم، امیہ ہاشم جیسا نہیں تھا۔ پڑھوں کھول کے بھئی میں پڑھوں یا مولا نے فرمایا خبردار مقابلہ نہ کرنا، لیس الامیۃ کل ہاشم، امیہ ہاشم، حضرت ہاشم تیرا جد ہمارے جد ہاشم جیسا نہیں تھا۔ پھر مولا نے کہا حرب حضرت عبد المطلب جیسا نہیں تھا۔ پھر اس کو اس کے باپ کا نام بتایا کہ وہ ابو طالب جیسا نہیں تھا۔ چلتے رہیے گا میں توجہ سارے مجمع کی۔ مولا نے فرمایا اب سن، من النبی، تو کہتا ہے بنو امیہ بنو ہاشم ایک ہی جیسے ہیں، بنی ہاشم وہ ہے، من النبی ہم میں سے نبی ہیں، وَمِنْكُمُ الْمُقَرِّبُ، تو وہ جن کے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں، میں نے نام نہیں لیا ہے، اب قسمت اپنی اپنی کون پہنچ جائے کون محروم رہ جائے۔ مولا نے فرمایا ہم وہ جن کے خاندان سے نبی، تو وہ جن کے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا، منا اسد اللہ، اللہ کا شیر ہم میں سے، منکم اسد الاحلاف، جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر۔ اس کا تو نام لے سکتے ہیں کیونکہ وہ کافر نہیں مرا تھا، جس کو خط لکھا تھا اس کا ماموں تھا۔ تو مولا نے فرمایا کہ تم میں جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر۔ پھر مولا نے فرمایا منا سیدۃ النساء العالمین، کائنات کی ملکہ
فاطمہ الزہرا ہم میں سے ہیں، وَمِنْكُمْ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ، ابو لہب کی بیوی ام جمیل جسے خط لکھا تھا اس کی پھوپھی تھی، سارے ہی رشتے جو لوگ پہنچ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ہم میں سیدۃ النساء العالمین، اور تم میں وہ جس کے لیے قرآن نے کہا ہاتھ ٹوٹ جائیں، جس نے میرے حبیب کے اوپر غلاظت کو پھینکا۔ پھر مولا نے فرمایا منا سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار ہم میں سے ہیں، وَمِنْكُمْ صِبْيَةُ النَّارِ، اور تم میں جہنم کے بچے۔ یہ یزید کی طرف اشارہ، مکمل کروں نہ کروں میرا سینہ ساتھ نہیں دے رہا، نہ گلا ساتھ دے رہا۔ عزیزان گرامی، اسی خط میں سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کی ہے فرماتے ہیں مولا کے سارے خطوں میں مجھے سب سے زیادہ پسند یہ خط ہے۔ پھر مولا کہتے ہیں تو کہہ رہا کہ ہم بیٹھ کے فیصلہ کر لیں، تو پھر بیٹھ ہی کے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ نہ تو 80,000 کی فوج لا، نہ 20,000 کوفے سے میں لے کے آتا ہوں، ایک تلوار تو لے، دوسری تلوار میرے پاس ہے۔ توجہ، ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کر رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں میرے پاس ایک تلوار ہے جس سے میں نے بدر و احد میں تیرے نانا، ماموں اور بھائی کو فنار کیا تھا۔ ذاک سیف و مئی، وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے۔ نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے، نہ علی کا بازو کمزور۔ سب مل کے جواب دیں۔ توجہ فرما رہے ہیں سدانی گرام؟ مولا نے فرمایا وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے۔ اگر تو کہتا ہے کہ ہم بیٹھ کے آپس میں فیصلہ کر لیں تو ایک تلوار تو لا، دوسری تلوار میرے پاس ہے۔ پھر مولا نے کہا یاد رکھ جو ذوالفقار سے مارا گیا وہ جہنم ہی جاتا ہے، اور مسلمانوں اب ذوالفقار سے مارے جانے والوں کا دفاع نہ کرنا۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں؟ اب وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے، نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے، نہ علی کا بازو کمزور ہوا ہے۔ تلوار لے آجا دیکھ لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، مولا کیا فرما رہے ہیں؟ لیسا ولا یکونن المحسن والمسیء عندک بمنزلۃ سوا، اے مالک کبھی خبردار محسن و مسیء کو برابر نہ سمجھنا۔ حضرت گرامی ایک جملہ پیش کرنا آپ کی خدمت میں، محسن و مسیء کو۔ اب محسن اسلام ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ توجہ، ہاتھ جوڑ کے توجہ سارے مجمع کی، خاص طور سے میرے تمام اہل سنت بھائی میرے ان جملوں کو شیعہ سمجھ کے نہ سنیے گا۔ میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں تعصب میں نہ سنیے گا، شیعہ نے پڑھا ہے۔ آئیے ذرا، قرآن کہہ رہا ہے اے میرے حبیب سورہ توبہ میں، اے میرے حبیب کبھی کسی کافر یا منافق کے لیے دعا نہ کیجیے گا۔ وَلَوْ اسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ 70 مرہ، اگر آپ 70 دفعہ بھی استغفار کر دیں گے اللہ پھر بھی ان پہ عذاب کرے گا، اللہ انہیں نہیں بخشے گا۔ میرے حبیب ان کے جنازوں پہ بھی نہ آئیے گا، جنازے میں بھی کافر منافق کے جنازے میں بھی نہ آئیے گا۔ بھائی مجھ میں طاقت نہیں ہے، پیغمبر سے اللہ نے فرمایا منافق کے جنازے میں بھی نہ آئیے گا۔ اب اگر علی کسی کے جنازے میں نہ جائے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ پیغمبر اسلام کو اللہ ڈانٹ نہیں رہا، نہیں پہنچے سارے لوگ، اللہ جناب حبیب، اللہ کے محبوب ترین ہستی رسول خدا ہیں، اللہ پیغمبر کو ڈانٹ نہیں رہا، کافر و منافق کی ذلت بتا رہا، میرے حبیب خبردار ان کے جنازوں پہ نہ جائیے گا، توجہ، کبھی کسی کافر کو یاد نہ کیجیے گا، اور اگر پیغمبر ہجرت کے بعد منبر پہ آنے کے بعد چچا کو یاد کریں تو مسلمانوں اگر جرت ہے تو کہو پیغمبر نے قرآن پہ عمل نہیں کیا، یا پھر مانو ابو طالب کافر نہیں تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں سیدھانے میرا حضرت گرامی، سرور کائنات کا بار بار یاد کرنا، مجھے اپنے چچا یاد آ رہے ہیں۔ حضرت گرامی، یہ سرور کائنات کا یاد کرنا بتا رہا ہے کہ پیغمبر دنیا کو سکھا رہے ہیں کبھی بھی محسن و مسیح کو برابر نہ سمجھنا۔ جملہ کہہ رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، حدیث میں نہ آیا ہوتا تو میں کوئی اختلافی بات نہیں کرنا چاہتا، میری ایک ایک بات مانیٹر ہوتی ہے، ہاتھ ملانا تک، ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ کس سے ملے کیسے ملے، مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا کس سے مل رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، جملے کو پیش کر رہا ہوں، اگر حدیث میں نہ آیا ہوتا تو کبھی بھی علی رضا رضوی یہاں سے پیش نہ کرتا، لیکن پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں جو صدر اسلام میں پیغمبر کے ساتھ چلا، پیغمبر کی حفاظت کی، گھر میں پناہ دی، شیب ابی طالب تک ساتھ رہا، اسے اس سے نہ ملا لینا جو فتح مکہ پہ مجبوراً کلمہ پڑھ لے۔ میرے تمام بھائی پہنچ رہے ہیں ان جملوں پہ؟ میں اپنے تمام بچوں سے، بزرگوں سے، بھائیوں سے درخواست کروں گا، مولا امیر فرمان مالک، یعنی تمام مسلمانوں کے لیے پیغام ہے، تمام کے تمام انسانوں کے لیے پیغام ہے، کبھی ایسا نہ ہو نیکوکار اور بدکار کو دونوں برابر بنا دو۔ کچھ جملے میں پڑھ نہیں پاؤں گا، بہت محتاط انداز سے اشارے کروں گا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا فتح مکہ ہے تو آپ کے ذہنوں میں ہے نا، پیغمبر نے پہلے پرچم حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ، انصار کے بڑے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، خزرج قبیلے کے سردار تھے حضرت سعد ابن عبادہ۔ سعد کے نام سے بہت سے لوگ ہیں تو دھوکے میں نہ رہیے گا، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ۔ حضرت سعد ابن عبادہ جنہوں نے پوری زندگی اوروں کی بیعت نہیں کی، اور جب بھی خلفاء نے ان سے کہا سعد، یہ میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کیونکہ صحابی کا معاملہ ہے، یہاں تک کہ پہلے خلیفہ نے ان سے خود کہا سعد، سب سے بڑا قبیلہ آپ کا، آپ قبیلے کے سردار ہو کے بیعت کیوں نہیں کرتے؟ کہا آپ اپنی جگہ پہ خوش رہیے، مجھے غدیر ابھی نہیں بھولی ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا، میں بہت ذمہ داری سے جملوں کو ادا کر رہا ہوں، افراد جا کے تحقیق کر لیجیے۔ گرامی حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ، پیغمبر اسلام نے کہا بھائی سعد نے مسلسل ساتھ دیا، اوس اور خزرج کے دو بڑے قبیلے، تو بڑے قبیلے کے سردار تھے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ، بزرگ تھے۔ پیغمبر نے کہا علم سعد کے ہاتھ میں دے۔ سعد مکے میں رسول خدا واپس آ رہے ہیں، مکے والوں نے نکالا تھا، توجہ، انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا تو پیغمبر چلے گئے، انہوں نے شیب ابی طالب میں نکال دیا تھا، ہم حقہ پانی بند کر رہے ہیں، یہ ہمارے خداؤں کو بڑا کہتے ہیں۔ اب اللہ نے کہا میرے حبیب مکے میں واپس آئیے عزت و احترام کے ساتھ، وہی مکے والے جو پتھر مارتے تھے سامنے جھکیں گے، انا فتحنا لگا فتحا مبینا۔ تو پیغمبر نے کہا میرے سامنے پرچم چلے، پرچم علم چلے، وہ جو علم کے منکر ہیں صحابہ نے بھی علم اٹھائے ہیں۔ اے سعد ابن عبادہ آپ پرچم لے کے چلیے سامنے، اور نعرہ لگائیے محمد آ رہے ہیں۔ تو کیا کیا جناب سعد ابن عبادہ نے؟ پرچم ہاتھ میں پکڑا اور نعرہ لگایا الیوم یوم الملحمہ، ملحمہ میم لے ہے، میم سے تا مربوط، ملحمہ، آج بدلے کا دن۔ میں جملہ نہیں پہنچا سکا۔ حضرت سعد ابن عبادہ نے جب پرچم پکڑا نا ہاتھ میں، کس کا؟ رسول خدا کا،
परचम बरदार बने पहली मर्तबा, तो नारा लगाया अल-यौम, अल-यौम, आज, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। तो उन्होंने क्या लगाया नारा फतेह मक्का वाले दिन, अल-यौम यौमल मलहम, आज बदले का दिन है। और मक्के वालों, तुमने हमारे रसूल पे जुल्म किए थे, आज रसूल वापस आ रहे हैं बदला लेने। पैगंबर इस्लाम ने आवाज दी, या अली साद से परचम ले लीजिए, नहीं है बदमा। मौला आगे बढ़े का साद, पैगंबर ने बुलाया, परचम मुझे दे दीजिए। कहा या रसूल अल्लाह, मैंने गुस्ताखी क्या की है, गलती क्या की है? कहा अब अली से सुनो वो क्या कहते हैं। मौला ने परचम लिया, आवाज दी अल यौम यौमल मरहमा। उन्होंने कहा था साजिद नवाजा ने, आज बदले का दिन है। अली ने नारा लगाया, आज रहमत का दिन है। रहमत लिल आलमीन आ रहे हैं, आज रहमत का दिन है। अल्लाह के नाम मौला ने नारा लगाया। अब समझ में आया, मेरी बातें पहुंच रही हैं? तो जनाब सरवर कायनात ने कहा या अली आप बताइए। कहा या रसूल बदला किसी से नहीं लेंगे। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा जो कलमा पढ़ लेगा, जो खाना काबा में पनाह ले लेगा, वो सब माफ है सिवाय 8 लोगों के। कितने? मैं नाम नहीं लूंगा सबके, कुछ पता नहीं चलता आजकल, नाम लो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नाम लो, तारीफ करो तब भी मसला, बुराई करो तब भी मसला। बुराई करो तो जेल जाओ, तारीफ करो तो जहन्नम जाओ। तवज्जो फरमा रहे हैं सिद्धाने के लिए? बस भाई वक्त नहीं है, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। तो अल्लाह के नाम में क्या किया सरवर कायनात ने? या अली परचम आप अपने हाथों पे पहना लीजिए। मौला ने ऐलान कर दिया खाना काबा में पनाह ले लीजिए। अब जो खाना काबा में पनाह लेगा वो माफ, लेकिन पैगंबर ने कहा 8 अफराद। जुमले को सुन लीजिए, शिया सुन्नी उलमा ने तारीख में लिखा है, हबीब खुदा ने फरमाया सब माफ है अगर कलमा पढ़ लें, और नहीं पढ़ते तो मक्का खाली कर दें, खुद ही चले जाए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। 8 अफराद अगर खिलाफे काबा से भी लिपटे हो तो उन्हें मार देना, वो तौबा करे भी तो कबूल नहीं। और मुसलमानों अगर उनमें से किसी ने कलमा पढ़ा हो तो रजी अल्लाह ना कहना। तवज्जो फरमा रहे हैं सिद्धाने में? अब मैं एक सिर्फ बात कह दूं, उनमें सब मर्द नहीं थे। पता नहीं लोग पहुंचे या नहीं पहुंचे। मैंने कहा ना नाम लेना, मैं कोई इख्तिलाफी बात करना ही नहीं चाहता, कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता किसी की दिल आजारी हो जाए। वो सब मर्द नहीं थे। अच्छा एक और बात कह दूं, जो नबी और अली के मुकाबले में आए वो वैसे ही मर्द नहीं होते। गिरामी उनमें सब मर्द नहीं थे। चले जो लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं कि नाम बताएंगे भी या नहीं, हम परेशान जाएंगे या नहीं, तो ज़ियारत आशूरा जहन में ले आइए। छठे इमाम ने वहां पे किया है, और एक ही जगह वबना आकिलतुल अकबार, कलेजा चबाने वाली। पता नहीं आप लोग कहाँ जा रहे हैं, मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ, मैं अपने अल्फाज का जिम्मेदार हूँ, मैंने नाम नहीं लिया है। अल्लाह ने गिरामी ऑन रिकॉर्ड करो, मैंने नाम नहीं लिया है। अब आप अपनी अपनी सोच के खुद जिम्मेदार हैं। अल्लाह ने गिरामी सरवर कायनात ने फरमाया गिलाफ खाना काबा से लिपट जाए ना तो इनकी तौबा कबूल नहीं। या रसूल अल्लाह क्यों तौबा कबूल नहीं? कहा क्योंकि दिल से नहीं कर रहे। अब पता चला कई लोग तलवार के नीचे आके कलिमा पढ़ लेते हैं। तवज्जो, मैं समझ रहा था आप लोग पहुंच जाएंगे। जब दरबारे यजीद में जनाब ज़ैनब तशरीफ लाई तो एक मर्तबा बीबी ने यजीद से खिताब, बुलंदी पे बैठा था, यजीद से खिताब करके कहा था, जब वो बार बार बीबी से कलाम कर रहा था। तवज्जो,
بار بار کلام کرتا، چاہتا تھا میں ہم کلام ہوں، توہین کروں، اذیت دوں، بی بی سنتی نہیں تھی۔ توجہ، بہت زیادہ مجمع تھا، خطاب کرتا کہ ان میں زینب کون ہے؟ اس نے بی بی کا پوچھا، کلام کیا، بی بی نے جواب نہیں دیا، پھر اس نے کلام کیا، جواب، پھر اس نے سلام کیا، بی بی نے جواب نہیں دیا، سلام کیا۔ او مسلمانوں، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب۔ اگر نبی کی نواسی سلام کا جواب نہ دے، یا تو یہ کہو نبی کی نواسی کو مسئلہ نہیں پتا تھا کہ جواب واجب ہے، یا پھر مانو بی بی اسے مسلمان نہیں مانتی۔ بی بی اسے مسلمان نہیں مانتی۔ مسلمان کے سلام کا جواب واجب ہے، کافر کے سلام کا جواب واجب نہیں۔ اور اے مسلمانوں، ابھی اس سال مجھے کئی ایسے، میں اب سوشل میڈیا سب چھوڑ چکا ہوں، لیکن کئی لوگوں نے مجھے پرائیویٹلی کچھ ایسے میسج بھیجے ہیں، بعض یہاں پاکستان کے ملاؤں کہ بڑے شد و مت سے یزید کا دفاع کر رہے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، بہت زیادہ یزید کا دفاع کیا جا رہا ہے۔ میں جملہ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، عزیزان گرامی، جسے نبی کی نواسی سلام کا جواب نہ دے اسے رضی اللہ نہیں کہا جا سکتا، اور اگر کوئی اسے رضی اللہ کہے تو پھر اس پہ بھی بے شمار۔ عزیزان گرامی، جملوں کو میں مکمل کر رہا ہوں۔ مولا امیر فرما رہے ہیں، بنا یکونن، اے مالک المحسن والمسیع منزلت عندک، اے مالک خبردار کبھی محسن و مسیع آپ کے نزدیک برابر نہ ہو۔ جملہ مکمل کر دو جناب زینب کو جو پیش کرنے والا تھا۔ تو جناب زینب نے ایک مرتبہ جب یزید نے بار بار خطاب کیا نا، بی بی نے جواب نہیں دیا، تو پھر مولا سجاد خطبہ دینے والے تھے، ذہنوں میں ہے، جمعے کا دن تھا، جس نے جمعہ پڑھایا تھا اس نے مولا علی کا نام لے کے توہین کی، تو مولا سجاد خطبہ دینا چاہتے تھے۔ یزید نے جلاد کو، سپاہیوں سے کہا کہ زنجیروں میں ہاتھ ڈال کے بٹھا دو، اس قیدی کو بولنے مت دینا۔ جب امام وقت پہ پابندی لگی تو جناب زینب نے خطبے کے لیے قیام کیا۔ توجہ، جب امام وقت پہ پابندی تھی تو بی بی نے خطاب کیا، کیونکہ امام پہ پابندی ہے بولنے کی تو امام کا دفاع بیویاں بھی کر سکتی ہیں، اور یہ بی بی نے کس سے سیکھا؟ اپنی والدہ گرامی سے۔ اب جناب زینب کبریٰ نے قیام کیا، کھڑی ہو گئی، یزید نے فوراً آواز دی جلاد کو، روکو اس بی بی کو، تازیانے مارو، بولنے مت دینا۔ مجمع نے ایک مرتبہ آواز دی، یزید یہ خاتون ہے، رسیوں میں ہے، بوڑھی ہیں، بولنے سے کیا کہنا چاہتی ہیں کہ تم نہیں جانتے جب بھی ان کے خاندان سے کوئی بولتا ہے وہ میرے خاندان کو نابود کر دیتا ہے۔ میرے جملے اگر پہنچ جائے، بس بھی ایک مرتبہ جناب زینب کو جب اس نے روکا نا، مجھے اندازہ نہیں میں کب کتنے بجے بیٹھا تھا، میں مکمل کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ مکمل کر دو جملے۔ ایک مرتبہ اس نے جناب زینب کو روکنا چاہا، جلاد نے ایک مرتبہ یزید کو دیکھا، روکوں اس بی بی کو، تازیانے ماروں، یا مجمع کہتا ہے کہ بولنے دو۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے، اب تک یزید خطاب کر رہا تھا، بی بی جواب نہیں دے رہی تھی، اب بی بی نے خطاب کیا اور ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہا، یبنت طلقا، یزید نہیں کہا، توجہ، بی بی نے کہا یبنت طلقا، تو کن کا بیٹا؟ طلقا جمع ہے ولید کی، طلیق کہتے ہیں جب دو افراد میں جنگ ہو، ایک دوسرے کو زیر کر دے اور زیر کرنے کے بعد اس کے سینے پہ پاؤں رکھے کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا، آج قتل نہیں کروں گا۔ بی بی نے فرمایا، او یزید بھول گیا تو کن کی نسل سے ہے؟ میرے بابا نے تیرے اجداد کو۔ توجہ فرما رہے ہیں، وقت نہیں ہے تفصیل میں جاؤں۔ اب بھول گیا تو کن کی نسل سے ہے؟ تو مجھے روکے گا؟ روک سکتا ہے تو روک کے دکھا، میں علی کی بیٹی ہوں، تازیانے چلتے رہیں گی، میں خطبہ دیتی رہوں گی۔ اذان گرامی، یہ جو
اصول دیا ہے مولا نے، خبردار کبھی محسن و مسیء کو برابر نہ سمجھنا، کبھی اچھے اور برے کو برابر نہ سمجھنا۔ اصول ہے، زندگیوں میں اصول بنانا، یہ ہر چیز میں اصول رہے گا، یہ صرف سیاسی اصول نہیں، زندگی کے ہر مرحلے کے لیے مولا نے اصول دیا۔